الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اکیلا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، وہی قادر مطلق احکم الحاکمین رب العالمین۔ درود و سلام کے نذرانے پیش ہوں اللہ تعالیٰ کے تمام برگزیدہ پیغمبروں پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ گزشتہ کلاس میں الحمدللہ ہم نے عقیدہ توحید کے متعلق اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات کے متعلق بہت ہی اہم معلومات ہم نے حاصل کی ہیں۔ اسی سلسلے میں مزید آگے آج کا بھی درس رہے گا۔ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں عقیدہ واسطیہ، وہ کتاب کو سوالات و جوابات کی شکل میں جو مرتب کیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے وہ سوالات اور جوابات اس کتاب کی روشنی میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کلاس میں بہت سے مباحث پڑھے تھے کہ اللہ عز و جل کے اسماء و صفات کے متعلق نفی اور اثبات میں اہل سنہ والجماعہ کا کیا موقف ہے، یہ پڑھے تھے۔ یعنی بعض صفات منفیہ ہے، بعض صفات مثبتہ ہے، تو اس کے متعلق اہل سنہ والجماعہ کا کیا اعتقاد ہے، یہ سب چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہیں۔ تو جن صفات میں نفی کی گئی ہے، تو اس کا مقصد اس کے برخلاف، یعنی اس کے مخالف میں اس بات کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جیسے اونگ نہیں آتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیند بھی نہیں آتی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کسی چیز سے غافل نہیں رہتا ہے، تو یہ مقصد ہے۔ پھر اس کے بعد صراط کے متعلق، صراط مستقیم کے متعلق گفتگو ہوئی تھی کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں۔ قرآن اس کی تفسیر کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام اور تمام چیزیں، تمام تفسیریں درست ہیں۔ اور انعام یافتہ گروہ کا تذکرہ ہوا تھا۔ انعام یافتہ گروہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، وہ صدیقین، شہداء، صالحین ہیں، انبیاء ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اور آج ایک نیا سوال اور نیا سبق ہے سورہ اخلاص کے متعلق، کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں حدیث بھی ہے کہ سورہ اخلاص تعدیل ثلث القرآن، یہ قرآن کریم کا جو ہے تیسرے حصے کے برابر ہوتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے، اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ، کہ تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کے جو 3 حصے ہیں، اس میں سے ایک حصہ یعنی تیسرا حصہ پڑھنے سے کوئی عاجز آ سکتا ہے۔ قالوا کیف یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں پورا
ثلث قرآن کے 10 پارے پڑھ لیں. قال کہا اللہ احد اللہ الصمد تعدل ثلث القرآن. سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس سورہ ثلث قرآن کے برابر اس کا مقام و مرتبہ ہے. اب اس کی تفسیر انشاءاللہ قرآن کریم میں کی تفسیر میں آپ کو مل جائے گی، لیکن یہاں پر ایک وضاحت کر دوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اجر و ثواب اتنا ملے گا جتنا کہ وہ 10 پارے قرآن کے یعنی ثلث قرآن اگر تلاوت کرتا ہے. تو تعدیل ثلث القرآن فی الجزاء لا فی الاجزاء. ایسا نہ ہے کہ صرف جو ہے سورہ اخلاص پڑھ کر وہ سمجھ جائے کہ میں 10 پارے پڑھ لیا ہوں، مجھے اب 10 پارے پڑھنا ضروری نہیں ہے، کافی نہیں ہے 10 پاروں کے حساب سے، لیکن اجر انسان کو اتنا ملتا ہے. جیسے کہ ایک مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک کلمہ چوتھا کلمہ چہرم کلمہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے. تو کیا ہے کلمات؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرات. جو 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو فکأنما اعتق 4 انفس من بنی اسرائیل من بنی اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. تو کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس پر 4 غلام آزاد کرنا ہے تو کیا وہ کافی ہو جاتا ہے اس کے لیے؟ صرف یہ کلمات پڑھ لینے سے نہیں، بلکہ اس کو جو اس پر واجب ہے اگر 4 غلام آزاد کرنا تو وہ آزاد کرنا ضروری ہے، لیکن اجر میں برابر حصہ ہے اگر یہ پڑھتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے سلسلے میں بھی فرمایا. آئیے سوال پڑھ لیتے ہیں. پہلے سوال نمبر 79، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر کیوں ہے؟ ابھی جو ہم اس کے سلسلے میں حدیث پڑھے ہیں تو اسی کے متعلق ایک اہم سوال ہے، آخر کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ قرآن کریم 3 بنیادی اور اساسی مقاصد پر مشتمل ہے. قرآن کریم میں 3 اہم باتیں ہیں. پورے قرآن کریم کو اگر ہم سامنے رکھیں تو وہ 3 بنیادی مقاصد اس میں بیان کیے گئے ہیں. کیا ہے؟ علوم الاحکام والشرائع، پہلا مقصد، یعنی قرآن کریم کے اندر احکام ہیں، شریعت اس میں بیان کی گئی ہے، یعنی اس کے اندر کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم شرک نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں بیان فرمائی. اور اس کے اندر گزشتہ انبیاء کے اپنی امتوں کے ساتھ ہونے والے واقعات اور ان کی خبروں کی تفصیلات موجود ہیں. یعنی اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ان تمام اقوام کے تفصیلات بیان کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جنہوں نے نافرمانی کی، اللہ عز و جل کی جنہوں نے نافرمانی کی اور ان کا کیا انجام ہوا. ان تمام کی تفصیلات قرآن کریم میں بتائی گئی ہے، موجود ہیں. اور اسی طریقے سے جو لوگوں نے انبیاء کی باتوں کو مانا اور اس پر عمل کیا تو پھر ان کو جو اچھا بدلہ ملا ہے تو اس کی بھی اس کے اندر تفصیلات موجود ہیں. تو قرآن کریم میں یہ ایک اہم بات ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ توحید کے علوم اور جو لوگوں پر اپنے اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت کے معاملے میں جو عقائد، جو واجب عقائد ہیں، اس کی بھی اس کے اندر تفصیلات ذکر کی گئی ہیں.
تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم میں یہ تمام اہم مقاصد کا بیان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے علوم اور شرائع احکام بیان کیے ہیں، اور اسی طریقے سے اس میں گزشتہ انبیاء کے امتوں کے حالات بیان کیے ہیں اور ان کی انجام بیان کیے ہیں۔ اور تیسرا، توحید کے علوم جو لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت کے متعلق جو عقائد ہیں، وہ تمام باتوں کا اس میں تفصیل ذکر ہے۔ اب مذکورہ 3 مقاصد میں سے آخر الذکر ہی سب سے بلند اور اعلیٰ مقصد ہے، یعنی توحید کے علوم اور جو لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت کے معاملے میں جو واجب عقائد ہے، یہ مقصد سب سے اہم ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند مقصد ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ اسی تیسرے بلند ترین مقصد اور اصول پر مشتمل ہے۔ اس سورہ میں یہی جو تیسرا مقصد بیان کیا گیا ہے، تو اس لیے یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہوئی ہے۔ تو اجمالی طور پر اس پورے اصول کی تفصیلات کی طرف اس سورت میں اشارہ ہے، اور یہ سورت اشارہ کر رہی ہے۔ یہی وجہ سورت قرآن کے برابر ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے گفتگو ہو رہی ہے آپ لوگوں کی، کون گفتگو کر رہے ہیں؟ میوٹ کر لیں۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے اشعار کی شکل میں اس اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں جو صورت مذکور ہے، تو اس کی اہمیت اور اس کے متعلق جو اہم باتیں ہیں ذکر فرمائی ہیں۔ کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اپنے عقیدے میں، اپنے قصیدے میں لکھتے ہیں: والعلم بالرحمن اول صاحب واہم فرض اللہ فی مشروعہ، رحمان کے متعلق معلومات حاصل کرنا سب سے اول ساتھی ہے، بلکہ یہی اس کے مشروع کردہ فرائض میں سے سب سے اہم ترین فریضہ ہے۔ یہ بہت پتے کی بات انہوں نے یہاں پر لکھی ہے کہ ہم کو جو سب سے پہلا علم جو حاصل کرنا ہے وہ کس کے متعلق ہے؟ اپنے خالق و مالک رحمان کے متعلق ہمیں علم حاصل کرنا سب سے ضروری ہے۔ اگر یہ علم ہمیں حاصل ہو جائے گا تو ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صحیح ہم پہچانیں گے تبھی ہمارا مقصد پورا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَخُ الدِّيَانَةِ طَالِبٌ لِمَزِيدِهِ أَبَدًا وَلَمَّا يُنَهِهِ بِقُطُوعِهِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور ایک مذہبی اور دیندار آدمی تو ہمیشہ ان معلومات میں اضافہ کا ہی طالب رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے متعلق معلومات حاصل کرنا کا اس کا جو شوق ہوتا ہے وہ کسی صورت ان باتوں سے الگ رہ کر شکم سیر نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کے متعلق ہم علم حاصل کر رہے ہیں، اور علماء کرام نے جو علم سیکھا ہے، جو محنتیں کی ہیں، تو یہ ہونا چاہیے ایک دیندار آدمی جو اللہ تعالیٰ کے پر ایمان رکھنے والا آدمی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اس کی معرفت حاصل کرتے ہوئے اس کے حقوق ادا کرتا ہے، اور اس کے بغیر وہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ الگ تھلگ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ہم جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں جو بار بار علم سیکھتے رہتے ہیں، جو حاصل کرتے ہیں، جو وقت لگاتے ہیں، تو بار بار اللہ تعالیٰ کی توحید کو ہم بیان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، یہ ایک صحیح معنی میں ایمان والے کا یہی تقاضا ہے، اس کا یہی عمل ہوتا ہے۔ تو ہم جو توحید کو اپنا مقصد بنا کر، اپنا جو ہے لائحہ عمل بنا کر اس کو صف اول میں رکھتے ہیں اور اپنے اہم کاموں میں سب سے بنیادی کام سمجھتے ہیں، تو یہ ایک صحیح معنی میں ایک ایماندار شخص ہوتا ہے اور اس کا ایک کام ہوتا ہے۔ والمرء فاقته الیہ اشد من فقر الغذاء
لعلم حکم صنعه، کہتے ہیں کہ آدمی کو کھانے کی حاجت سے کہیں زیادہ اس رحمان کی معرفت کی حاجت ہے، ضرورت ہے، کیونکہ وہ اس کے احسانات بے پناہ استعمال کرتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر غور طلب بات ہے جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ ہمیں کھانے پینے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ہم ہمیشہ استعمال کرتے ہیں، اگر ہم اس کو نہیں پہچانے جو اصل دینے والا ہے تو پھر ہم سب سے غافل انسان ہو گئے، سب سے ہم ادنا درجے کے انسان ہو گئے، چونکہ جو دینے والا ہے ہم اسی کو بھول بیٹھے ہیں، اسی کو ہم نہیں پہچانتے ہیں۔ اگر اولاد اپنے والدین کو نہ پہچانے اور والدین کو والدین نہ کہتے ہوئے کہیں اور جا کر کسی اور کو اپنا والدین بنا لے تو پھر یہ سب سے بڑی بدبختی ہوئی۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں، بس تقریب الافہام کے لیے مثال دی گئی ہے۔ تو یہ انسان کو کھانے پینے سے زیادہ ضرورت رحمان کی معرفت کی ضرورت ہے۔ فی کل وقت والطعام فإنما يحتاجه في وقت شدت جوعه، کہتے ہیں کہ جس کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے، کس کی؟ رحمان کی معرفت کی، جبکہ کھانے کی حاجت اور ضرورت تو فقط بھوک کی شدت میں ہی ہوتی ہے۔ تو جیسے آپ ہم جانتے ہیں جب بھوک لگتی ہے اسی وقت کھاتے، ہمیشہ نہیں کھاتے، لیکن توحید ہمیشہ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ اگر توحید کا علم ہمیں نہ ہو تو پھر جو ہے شرک بدعات خرافات کے راستے پر ہم نکل جائیں گے اور توحید کو بھول جائیں گے، تو پھر جہنم کے مستحق بن جائیں گے والعیاذ باللہ۔ اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں وَهُوَ السَّبِيلُ إِلَى الْمَحَاسِنِ كُلِّهَا وَالصَّالِحَاتِ فَسَوْءَةٌ لِمُضِيحِهِ، تمام محاسن اور اچھائیوں کو حاصل کرنے کا یہی ایک راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا، اللہ کو پہچاننے کا راستہ، لہذا اسے ضائع کرنے والے کے لیے خرابی ہی خرابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے اسی کے سامنے جھکے رہنا، اسی کی عبادت کرنا، اسی کی تعریف توصیف اور حمد ثناء بڑائی کبریائی عظمت بیان کرتے رہنا، یہی انسان کی اچھائیوں کا اور انسان کی محاسن کا ذریعہ ہے، اور انسان کے لیے یہی ایک صحیح راستہ ہے۔ اگر اللہ کو بھول جائے، اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانے اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، غیر اللہ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو اللہ کے برابر شریک کرے اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی گستاخی کرے، تو پھر یہ سب سے بڑی بدبختی ہے، یہی بڑی خرابی ہے۔ تو پتہ چلا سورہ اخلاص کیوں یعنی قرآن کا کہ جو ہے ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد دوسرا سوال ہے سوال نمبر 80 ہے، اس سورت کا نام سورہ اخلاص کیوں رکھا گیا اور اس سورت مبارکہ سے توحید کی تینوں اقسام پر کس طرح دلیل پکڑی جا سکتی ہے؟ تو اس سورہ کا نام سورہ اخلاص اس لیے رکھا گیا کہ یہ سورت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور صفات کو بیان کر رہی ہے۔ تو اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور اس کے صفات بیان کیے گئے ہیں، اور یہ سورت پڑھنے والے کو عملی اعتقادی شرک سے پاک کر دیتی ہے، اور یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو برے اعتقادات سے، شرکیہ اعتقادات سے، عملی اعتقادات سے پاک کر دیتی ہے۔ تو کہتے ہیں سورۃ الاخلاص وسمیت بذالک، کیونکہ لأنہا مخلصہ، کیونکہ لأن اللہ تعالی اخلصها لنفسه فلم يذكر فيها شيئا من الاحکام ولا شيئا من الاخبار عن غیره بل هي اخبار خاصة باللہ تعالی، کیونکہ اس صورت کے اندر خالص اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے،
کوئی دوسرے احکام اس کے اندر موجود نہیں ہیں، تو اس کے لیے اس کو سورہ اخلاص کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اپنے لیے خاص کیا ہے۔ اور ایک فہو مخلص لأنها تتضمن الإخلاص لله وأن من آمن بها فهو مخلص، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اخلاص کرتا ہے بندہ تو وہ مخلص ہوا، اور فتکون بمعنی مخلصۃ بقارئها، تو اگر پڑھنے والا شرک، بدعات، خرافات سے اور اعتقادی برائیوں سے پاک رہتا ہے۔ ان الانسان اذا قرأها مؤمنا بها فقد اخلص للہ، کیونکہ جب انسان غور و تدبر سے اس کو پڑھتا ہے تو پھر وہ صحیح معنی میں مومن بندہ بن جاتا ہے اور اپنی ساری عبادت اللہ کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ تو یہاں سورہ اخلاص کو جو ہے اس لیے سورہ اخلاص کو اس لیے نام دیا گیا ہے۔ رہا اس کا توحید کی تینوں اقسام پر دلالت کرنا۔ توحید کی تین اقسام کیا ہے؟ ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات۔ تو اس صورت کی توحید الوہیت اور عبادت پر دلالت تو لازمی ہے، یعنی یہ توحید الوہیت پر دلالت کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب ایک ہے تو عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ ایک اللہ کی کرنی چاہیے۔ اور تو یہ دلالت التزامی، اور دلالت التزامی کا مطلب کیا ہے؟ خارجی لوازمات پر دلالت کرے، یعنی جب اللہ تعالیٰ ایک ہے تو عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ہی کرنی چاہیے۔ تو دلالت کی تین قسم ہیں: دلالت مطابقت، دلالت ضمنی اور دلالت التزامی۔ تو دلالت یہاں پر توحید الوہیت میں دلالت التزامی ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ماں باپ ہے، نہ اولاد ہے، اس کا کوئی برابر نہیں، تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ سب کرنے والا ایک ہے تو عبادت بھی اسی ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ تو دلالت التزامی یہ کہتے ہیں۔ جبکہ توحید ربوبیت پر اس کی دلالت ضمنی ہے، تو اللہ تعالیٰ رب ہے، سب کو دینے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے والدین ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تو سب کو وہی جو ہے پالنے والا ہے، سب کو وہی پیدا کرنے والا ہے، سب کو وہی مارنے والا ہے، سب کو وہی کھلانے اور پلانے والا ہے، سب کی ضروریات وہی پوری کرنے والا ہے۔ اسے دلالت ضمنی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اگر ضمنی طور پر، اور اگر اس کے بعد یعنی توحید اسماء و صفات پر اس کی دلالت مطابقی ہے، یعنی مکمل طور پر جو ہے مطابقت ہو رہی ہے۔ دلالت مطابقت، کیونکہ دلالت کی دلیل کی مکمل دلالت اگر اس کی تمام جزئیات پر مشتمل ہو تو اسے دلالت مطابقت کہتے ہیں۔ یہ اس کے مطابق ہے، مکمل طور پر، مکمل جزئیات اس کے برابر ہیں، تو یہ دلالت مطابقت ہوئی توحید اسماء و صفات پر۔ تو وہی کہتے ہیں کیونکہ دلیل کی دلالت اگر اس کی تمام جزئیات پر مشتمل ہو تو اسے دلالت مطابقت کہا جاتا ہے، اور اگر اس کے بعض اجزاء پر دلالت ہو تو دلالت ضمنی کہا سے تعبیر کرتے ہیں، اور اگر اس کے خارجی لوازمات پر دلالت کرے تو اسے دلالت التزامی کا نام دیتے ہیں، جیسا کہ پہلے تفصیل گزر چکی ہے۔ تو یہاں پر سورہ اخلاص میں یعنی توحید کی تینوں اقسام پر دلالت ملتی ہے: توحید الوہیت پر دلالت التزامی، توحید ربوبیت پر دلالت ضمنی، اور توحید اسماء و صفات پر دلالت مطابقی۔ تو یہ ایک سوال سورہ اخلاص کے متعلق رہا۔ اب اس کے بعد سورہ اخلاص کے متعلق ایک اور سوال یہ ہے کہ اس سورۃ مبارکہ کو یہاں ذکر کرنے سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ کیوں یہاں پر جو ہے سورۃ اخلاص کو بیان کیا ہے؟ نیز ایک سوال، نیز کیا ہے دوسرا سوال اس کے اندر، الاحد، الصمد اور الکفو کے معنی کو بھی بیان کریں۔ یہاں اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف نے کیوں بیان کیا ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے، مصنف کون ہے یہاں پر؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس لیے یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سورت نفی اور اثبات دونوں ارکان توحید پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں ایک نفی بھی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی والدین ہے، اور ثابت بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
جب اپنے اسماء و صفات میں ایک ہے اور وہی رب ہے تو عبادت بھی اسی ایک کی ہونی چاہیے. تو توحید تو سورۃ نفی اور اثبات دونوں ارکان توحید پر مشتمل ہے، کیونکہ یہ اس قانون ضابطے کے لیے گواہ ہے جسے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام بیان کردہ اسماء و صفات کو جن سے اپنی ذات کو موسوم اور متصف ٹھہرایا ہے، نفی اور اثبات میں بیان فرمایا ہے. تو اللہ عز و جل نے اپنی ذات کو جو بیان کیا ہے تو اپنے اسماء و صفات میں بعض اسماء و صفات منفیہ ہے، بعض اسماء و صفات مثبتہ ہے. تو یہ صورت بھی، اس صورت میں بھی منفی صفات بھی ہے اور مثبت صفات بھی ہے. اب یہاں پر دیکھیے تفصیلی طور پر جو سوال ہے الاحد الصمد اور الکفو کے معنی بیان کریں، تو یہاں پر اس کا معنی بیان کیا جا رہا ہے. الاحد کا معنی واحد ہے، قل هو اللہ احد. احد کا معنی واحد ہے، جس کا کوئی نظیر ہو اور نہ ہی کوئی وزیر ہو، جس کا کوئی شریک ہو اور نہ ہی کوئی شبیہ، اور جس کی کوئی برابری کرنے والا بھی نہ ہو. تو یہاں پر اللہ عز و جل جو احد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا تأتی الا فی النفی الغالب. اللہ متوحد فیما یختص به فی ذاته واسمائه وصفاته وافعاله. اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اپنی ذات میں اور اپنے اسماء و صفات میں اور اپنے افعال میں. لا ثانی له، اس کا کوئی نظیر نہیں، ولا نظیر له، اس کا کوئی شبیہ نہیں، شریک نہیں، ولا ند له، اس کا کوئی برابر نہیں ہے. تو الاحد کا معنی یہ ہے، لا ثانی له ولا نظیر له ولا ند له. تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نظیر نہیں، شبیہ نہیں، وزیر نہیں، شریک نہیں، اس کا کوئی برابر بھی نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر الاحد کا معنی یہ ہے. اس بات کرنے کے لیے اس لفظ کا اللہ کے علاوہ کسی اور پر اطلاق نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ اکیلا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے یہ خاص استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کو ثابت کرنے کے لیے کسی اور تو اس کا الاحد کا اطلاق ہوتا ہے. اور اگر نام رکھنا ہے تو عبد الاحد اس طرح نام رکھ سکتے ہیں، لیکن الاحد سوا یہ نام اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. اس بات کرنے کے لیے اس لفظ کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر اطلاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہی اپنی تمام صفات کاملہ اور اپنے افعال میں کامل ہے. اللہ تعالیٰ کامل ہے. اور دوسرا معنی الصمد، اللہ الصمد. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی برابر نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اب صمد کا معنی کیا ہے؟ صمد کا معنی وہ ذات جس کی جانب تمام مخلوقات اپنی حاجات اور اپنے مسائل میں رجوع کرتے ہیں اور اسی کا سہارا لیتے ہیں. تو اللہ عز و جل کی وہ ذات کہ جس کی جانب تمام مخلوقات، اس میں تمام انسان آ گئے، جن آ گئے، فرشتے آ گئے، انبیاء، صالحین، صدیقین، اولیاء، اور جتنے سارے مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ جانور اور چرند پرند، سب چیزیں، سورج، چاند، ستارے، سب چیزیں مخلوقات میں ہیں. تو وہ ذات جس کی جانب تمام مخلوقات اپنی ضروریات، اپنی حاجات لے کر آتے ہیں اور اپنے مسائل میں رجوع کرتے ہیں اور اسی کا سہارا لیتے ہیں. سورج بھی جب نکلتا ہے تو نکلنے سے پہلے اللہ کے سامنے سجدہ کر کے جھک کر اللہ سے اجازت لیتا ہے کہ اللہ میں نکلوں. اللہ تعالیٰ جب اجازت دیتا ہے تو نکل، تو پھر وہ سورج نکلتا ہے. چاند اور ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی جو ہے اجازت کی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کی محتاج ہے. تو اللہ الصمد. اب الصمد کا یہاں پر جو ہے بڑی جو ہے تفصیلی انداز میں بیان ہے، یہاں پر مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے. عربی اگر متن دیکھیں تو بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. الصمد کا معنی، الصمد هو الکامل، ایک معنی کامل ہے، فی عمل ہی، اپنے کام میں، اور فی قدرت ہی، اپنے قدرت میں، اور فی حکمت ہی، اور اپنے تمام حکمت و دانائی کے کاموں میں، اور فی عزت ہی، اپنی عزت میں، اور فی سؤدد ہی، اور اپنی ملکیت میں، اپنی جو طاقت و قوت میں، اور فی کل صفاتی ہی، ہر صفات میں اللہ تعالیٰ کامل ہے. ایک معنی. دوسرا معنی صمد کا الذی لا جوف لہ، جس کا پیٹ نہیں ہے، یعنی لا امعاء ولا بطن، نہ اس کی انتڑیاں ہیں نہ اس کا پیٹ ہے. ولہذا قیل الملائکۃ الصمد، اسی لیے فرشتوں کو بھی
समत कहा जाता है। लिअन्नहुम लैसा लहुम अजवाफ, क्योंकि उनको पेट नहीं है, खाने पीने की जरूरत नहीं है। ला याकुलून वला यशरबून, هذا المعنى روي عن ابن عباس، یہ معنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ولا ينافي المعنى الاول، اور دونوں معنوں میں، پہلے معنی اور اس معنی میں کوئی جو ہے یعنی اس میں جو ہے دونوں میں تناقض نہیں ہے۔ لأنه يدل على غناه بنفسه عن جميع خلقه، کیونکہ الصمد کے اندر الذي لا جوف له کا جو معنی کیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ عز وجل يدل على غناه بنفسه، وہ یعنی خود مکتفی ہے تمام مخلوقات سے، اس کو کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ وقیل الصمد، صمد کا ایک معنی المفعول اے المصمود الیہ، یعنی الذي تسمد الیہ الخلائق فی حوائجها، اے بمعنی تمیل الیہ، یعنی جس کی طرف تمام مخلوقات اپنی حاجات لے کر مائل ہوتی ہیں، وتنتہی الیہ وترفع الیہ حوائجها، هو بمعنی الذي يحتاج الیہ كل احد، مطلب ہر مخلوق اس کی طرف محتاج ہوتی ہے۔ تو یہ تمام معنی تقریباً ایک ہی ہیں، اس میں کوئی جو ہے منافات نہیں ہے۔ الصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت الیہ جميع مخلوقاته فهي صامدة الیہ۔ تو ابھی جو معنی اردو میں بیان کیا گیا ہے اس کا یہی جو ہے متن ہے۔ تو اللہ عز وجل اپنے تمام چیزوں میں یکتا اور تنہا ہے، اس کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں، تمام مخلوقات اس کی طرف رجوع ہوتی ہیں۔ اب اس کو مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہنے والا کہے، ایک سوال کرنے والا کوئی سوال کرے، اس کے ذہن میں سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ تو یہاں پر بتایا گیا کہ اس کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تمام مخلوقات اس کی جو ہے محتاج ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، ان اللہ استوى على العرش، تو هل استواؤه على العرش بمعنى انه مفتقر الى العرش بحيث لو ازيل لسقط، کہ کیا اللہ عز وجل جو عرش پر مستوی ہوا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے، اس معنی میں کہ اگر عرش کو ہٹا لیا جائے تو کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک تو گر جائے گا والعیاذ باللہ۔ تو اگر کوئی ایسا سوال کرنے والا سوال کرے، اس کے ذہن میں کسی کے ذہن میں سوال آئے تو اس کا جواب اس کو یہ دینا چاہیے کہ لا، ہرگز نہیں، لأن اللہ صمد کامل غیر محتاج الی العرش، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا کامل ہے کہ کوئی کسی بھی چیز کی طرف محتاج نہیں ہے، نہ عرش کی طرف نہ کسی اور مخلوق کی طرف، بل العرش والسماوات والکرسی والمخلوقات كلها محتاجة الى اللہ، بلکہ عرش، زمین و آسمان، تمام کرسی اور اس کی مخلوقات سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کے ضرورت مند ہے، محتاج ہے۔ واللہ فی غنى عنها، اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ فنأخذه من کلمۃ الصمد، ہم یہ تمام باتیں کیوں کیسے بیان کر رہے ہیں، کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ کیونکہ اللہ نے کہا الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ اللہ تعالیٰ صمد ہے، وہ کامل ہے، کسی بھی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک اور کہنے والا ہے کہ لو قال قائل هل اللہ یأکل او یشرب اقول کلا لأن اللہ صمد، اگر کوئی کہتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کھاتا ہے یا پیتا ہے تو ہم کہیں گے کہ نہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ الصمد ہے۔ وبهذا نعرف ان الصمد كلمة جامعة لجميع صفات الكمال لله عز وجل، اور اس سے ہم بات سمجھ سکتے ہیں کہ صمد ایک ایسا جامع کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے تمام صفات کمال بیان کرتا ہے، وجامعة لجميع صفات النقص في المخلوقات، اور مخلوقات کے اندر صفات نقص کو بیان کرنے والا کلمہ ہے، وانها محتاجة الى اللہ تعالی، اور یہ تمام کے تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ ہی کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد سورہ اخلاص کے متعلق ایک اور سوال ہے، اچھا ایک اور چیز بچ گئی ہے، الکفو کا معنی کیا ہے؟ الکفو کا معنی برابری کرنے والا اور ہم پلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے، کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اسی لیے عبادت بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ سوال نمبر 82 سورہ اخلاص کے متعلق ہی کہ سورہ اخلاص سے حاصل ہونے والے مسائل کون کون سے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم جو ہے نقطہ یہاں پر سوال کی شکل میں دیا گیا ہے ہمیں، کہ سورہ اخلاص جو ہم پڑھتے ہیں، اتنی چھوٹی صورت ہے، اس سے کون کون سے مسائل ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اس کو جو ہے اصل سمجھنا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اس سے کچھ آنے والے مسائل اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، کیا ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اس بات ہمیں مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اور عبادت بھی اسی ایک کی ہونی چاہیے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے لیے کلام کا اس بات ہے۔ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا جبریل علیہ السلام کا کلام ہوتا تو اس کے آغاز میں قل نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ تو اللہ نے جب قل کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب گفتگو کی، تو اس سے کیا معلوم ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کلام ہے جو ثابت ہو رہی ہے۔ اس سے اس صورت سے ایک اور چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نصارہ کا اس میں رد ہو رہا ہے۔ نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ابن اللہ کہا، نعوذ باللہ، یعنی اللہ کا بیٹا وہ کہتے تھے۔ تو اس سے ان کا رد ہوتا ہے۔ کیسے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں جنا اور نہ اس کوئی جنا گیا ہے، اور نہ وہ جنا گیا ہے۔ تو اللہ عز و جل کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں۔ تو اللہ نے بالکل صاف طور پر انکار کر دیا اور صاف طور پر کہہ دیا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ واتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق۔ واتخذ اللہ من ولد، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد نہیں بنائی اپنے لیے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد نہیں بنائی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ عز و جل نے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے مشرکین کی بھی اس میں تردید ہو رہی ہے۔ مشرکین ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہنے والے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ اولاد کہتے تھے، بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف طور پر انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی بیٹیاں نہیں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، اس کے اندر ان کی تردید ہے۔ اور پانچویں بات ہمیں اس سے معلوم ہوتی ہے، ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کا بھی اس میں رد ہو رہا ہے۔ یہودی وہ نعوذ باللہ من ذالک عزیر علیہ السلام کو اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر سچا ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ خود جنا گیا ہے، اور نہیں کوئی اس کا ہم پلہ اور ہم سر ہے۔ تو نعوذ باللہ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ کہا انہوں نے، وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، ذالک قولہم بافواہہم، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اور ان کی باتیں یہ کافروں کے باتوں کی مشابہت رکھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے، کس جانب یہ پھیرے جا رہے ہیں جو حقیقت سے بالکل دور ہو رہے ہیں۔ تو اس میں یہودیوں کے لیے بھی رد ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کمال درجے کا غنا ثابت ہو رہا ہے، اس کی بے نیازی کہ پوری کائنات کی اس کی طرف محتاجی اور فقیری کا اس میں بیان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو الصمد کے اندر یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ تمام مخلوقات اس کی طرف ہی اپنے مسائل کو لے کر رجوع ہوتی ہے، تمام اسی کے محتاج ہوتی ہے۔ اور اس سے آخری بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرنے پر آمادہ کیا جا رہا ہے کہ بندو، جب اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب کچھ خالق مالک ہے، تو تم اسی سے مانگو، وہی دینے والا ہے، کوئی دوسرا تمہیں دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص کے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ الحمدللہ چند باتیں
آج یہاں پر ہمیں معلوم ہوئی کہ سورہ اخلاص کی سلسلے میں کہ کتنی اہم صورت ہے یہ قرآن کریم کی یعنی ایک تیسرا حصہ جو پڑھنے کا ثواب انسان کو حاصل ہوتا ہے، اتنا اگر کوئی صورت پڑھتا ہے تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دے، بس اسی کو پڑھتا رہے، نہیں، بلکہ وہ قرآن کریم کو پڑھے، دیگر صورتوں کو بھی، لیکن اس میں ایک دوسرے کی فضیلت، یعنی کچھ آیتیں کچھ صورتیں دوسرے سے یعنی معنی کے اعتبار سے افضل ہیں، کہ ان القرآن یتفاضل، کہ قرآن کریم میں بھی جو ہے تفاضل ہے، جیسے کہ سورہ اخلاص سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی کی جو آیت ہے اس سے بھی انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا کہ جو ہے یہ کچھ آیتیں دوسری آیتوں سے معنی کے اعتبار سے بڑھ کر ہیں، اور اس کا مقام و مرتبہ اونچا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی جو سب سے عظیم ہے، اس کی صفات، اس کے ناموں کا اور اس کی تفصیلات کا اس میں ذکر ملتا ہے، تو وہ آیتوں کا مقام و مرتبہ اونچا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ آیتیں جس کے اندر جو ہے موت کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، تو وہ آیتوں کا مقام اونچا ہے، کیونکہ انسان جب اس کو سنتا ہے تو اس کے دل میں ایک قسم کا خوف پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے۔ تو اس طرح احکام کی آیتوں کے مقابلے میں ایسی آیتیں اہم ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے آج کا اتنا درس کافی ہے سورہ اخلاص کے متعلق۔ کچھ سوالات ہیں عقیدے میں، انشاءاللہ آئندہ سبق میں آیت الکرسی کی تفصیلات آگے آئیں گی۔ انشاءاللہ ہم حدیث کا درس لیں گے، جو حدیث اربعین النوویہ کے ہم پڑھ رہے تھے، حدیث نمبر 36 تک الحمدللہ ہم پڑھ چکے۔ آج انشاءاللہ حدیث نمبر 37 سے پڑھنا ہے، اور قریب الختم ہے سبحان اللہ یہ نوویہ اربعین النوویہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر کسی کو کچھ سوال ہے تو 1-2 منٹ وقفہ دیا جا رہا ہے، پھر انشاءاللہ حدیث کا درس ہم شروع کرنے والے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔